آپ نے سنگل پیرنٹ کا رول پلے کیا، کیسا چیلنج تھا اس حال میں بچوں کو سنبھالنا اور کس طرح سے بچوں کی پرورش میں تربیت میں کن چیزوں کی کون سے چیلنجز پیش آئے؟ ایکچولی اس معاملے میں بڑی خوش نصیب رہی کہ میری ساس صاحبہ اس وقت حیات تھیں. اچھا، اور ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے الحمدللہ. اور وہ میری خالہ بھی تھیں اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے میرے بچوں کی اپنی اپنی منزلوں تک پہنچایا. میرے لیے وہ بہت ہدایت والی بات تھی کہ میرے ساتھ ایک کندھا کھڑا ہوا تھا، میرا بازو ایک کھڑا ہوا تھا، میری ساس حیات تھی اس وقت. تو میں نے ایکچولی اپنے میاں کی زندگی میں دیکھا کہ میرے میاں بہت پیار کرتے ہیں اپنی والدہ کو، تو میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنی ساس کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ رکھا اور بڑے صبر کے ساتھ جو ان کی باتیں بری لگتی تھیں ان کو صبر کے ساتھ میں نے درگزر کیا اور انہوں نے بھی میرے سے بہت شفقت کی. اور یہاں تک جب وہ وفات پائی تو وہ ایسے کہتی تھی کہ مسیمہ تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گی. تو یہ معاملہ ایسے ہوا کہ جب میں امریکہ گئی اپنی بچی کے لیے شادی کے بعد اس کو امریکہ میں سیٹل کرنے کے لیے، تو میری ساس صاحبہ بہت بیمار تھی. میں نے سارے ان کے ٹیسٹ کروائے اور لیکن میں ابھی راستے میں ہی امریکہ پہنچ نہیں پائی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں اسی وقت واپس آ گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے بغیر واقعی وہ نہیں جی پائی. یہ بھی آپ نے بہت خوبصورت تذکرہ کیا کیونکہ ہمارا پچھلا ٹاپک بھی یہی تھا. اور اگر کوئی ساس کو بھی ماں سمجھے تو یہ کتنی خوبصورت رشتہ ہے. اور میرا خیال ہے وہ نا اپنے بچوں سے زیادہ میرے سے محبت کرتی تھی کیونکہ دیکھا انہوں نے کہ میں نے ان کی ہر ٹائم میں ان کا ساتھ دیا اور میں نے اپنے آپ پہ جبر کر کے اپنے صبر کر کے اپنے آپ کہنے جوانی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں انسان بھول کے وہ ان کا ساتھ دیا. ان کو ماں والی محبت دی، انہوں نے مجھے ماں والا محبت دی اور میری زندگی آگے بہت آسانی سے گزری. میں نے میرے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی اور اپنی منزلوں تک پہنچایا الحمدللہ. اور ایون میں بتاؤں جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میرے 3 بچے جو تھے، ایک بچی کی شادی ہو چکی ہوئی تھی، 3 بچے تھے، وہ میرے ایک ہی کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے زمین پہ بستر بچھا کے. میرے گھر میں 8 بیڈ روم تھے لیکن وہ سارے 8 بیڈ روم ساتھ خالی ہوتے تھے، وہ میرے ساتھ زمین پہ سوتے تھے کہ ہم نے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا. تو ان کی اس بات سے مجھے اتنا پرسکون ملا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں نے زندگی میں صبر کیا تھا اور ان کی تربیت کروائی جو بھی اللہ نے مجھ سے کروائی تو آج مجھے اس کا صلہ مل گیا. یعنی دنیا میں بھی انسان کو وہ علامتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. بالکل. لیکن دین حاصل کرنے کے بعد دین ایسے ہی تھا میرے پاس جس طرح عام لوگوں کا نماز پڑھ، قرآن شریف پڑھ، ہر چیز ہمارے گھر میں یہی ماحول تھا. بچوں نے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. لیکن اب جیسے کہ میں نے کلاس جوائن کی ترجمہ اور تفسیر کی تو میرے میں بہت چینج آیا الحمدللہ. اور میرے گھر میں بھی ٹوٹلی چینج آ گیا. ہمارے سوچنے کا انداز چینج آیا. جیسے کہ میں سوچتی تھی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی تو میرا حقوق زیادہ ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو میں نے کہا نہیں، یہاں پہ جو مجھے اب کوئی چیز تکلیف دے ہے تو میں نے اس کو درگزر کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کرنا کہ میں بڑی ہوں اور میں شاید اس چیز کا حق ہے میرا، میں بچوں کے ساتھ میرے حقوق زیادہ ہیں، بچوں کے فرائض زیادہ. میں نے کہا نہیں، یہاں پہ بھی میں نے اپنی زندگی کو ویسے ہی صبر سے گزارنے جیسے میں نے گزاری تھی. اور لیکن پہلے میں نے شاید اللہ کے لیے نہیں گزاری تھی، اب میں نے اللہ کے لیے ایسا کرنا ہے. میں نے ان کی ہر بات کو درگزر کرنا ہے. جو مجھے دل میں کوئی ٹھیس پہنچائے کسی کی بات میں نے درگزر کرنا تاکہ میں مطمئن ہوں، میرا دل کالا نہ ہو جائے، میرا دل میں یہ چیز نہ رہ جائے کہ میں شاید میرے دل میں نے کوئی سختی رکھ لی ہے. تو اپنے میں نرمی پیدا کی. میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دیکھا، انہوں نے ہر معاملے میں نرمی رکھی اپنے زندگی کے طور طریقوں میں، تو وہ میرے لیے بہت رائے ہدایت تھی. میں نے اپنے دل کو نرم کیا اور یقین کریں کہ میرا پورا گھر چینج ہو گیا. اب جو بچے میرے نہیں نماز قرآن پڑھتے وہ صبح اٹھ کے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور میرے گھر کا ماحول ٹوٹلی چینج ہو گیا الحمدللہ. یعنی اس عمر پہ بھی اگر ماں دین سے کنیکٹ ہو جائے تو پہلے بھی آپ نے ان کی اچھی تربیت کی لیکن بہرحال آپ محسوس کرتی ہیں کہ ماں کے اثرات تو ساری زندگی رہتے ہیں. بالکل. میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے اپنی ساس کی خدمت کی لیکن میں نے اس اجر سے نہیں کی شاید میں اللہ سے اجر لوں گی. میں نے اس لیے کی وہ میرے سے محبت کرتی ہیں، میرا میاں ان سے محبت کرتا تھا، شاید اس طریقے سے میں نے کی. تو میں اب سوچتی ہوں کہ میں اللہ کی خاطر کرتی تو شاید وہ مجھے میرا مقام اور زیادہ بلند ہوتا. تو میں اس بات کے لیے توبہ کرتی ہوں کہ اللہ میرے سے اگر غلطی ہو گئی کوئی، میں نے اللہ کی خاطر نہیں کی، تو آج میں اپنے آپ کو معافی مانگتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے اللہ کی خاطر ہر کام جو کرنا اللہ کی خاطر کرنا، اللہ کو جو راضی کرنا. بہت بہت خوبصورت لرننگ ہے جی. استاذہ کسی عمر میں بھی انسان اگر اپنے فرائض کو سیکھتا ہے یا اپنے حقوق کو سیکھتا ہے
تو بہرحال اولادوں کی تربیت وہی والی بات جو بھی آپ پہلے بھی کر رہی تھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بچپن میں ہی آپ ان کی تربیت کر پاتے ہیں، اور بے شمار مائیں آج اس بات پہ پریشان ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا، اب ہم کیا کریں؟ اصل میں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہاتھ سے گزرتا نہیں ہے، ہاتھ ہی میں ہوتا ہے. ہاتھ ہی میں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی اس وقت پہ پچھتاوا ضرور ہوتا ہے جس وقت میں وہ محنت نہیں کی، وہ کوشش نہیں کی، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی نا، وہ علم نہیں تھا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، جیسے ابھی سیما بھی بات کر رہی تھی کہ میں توبہ کرتی ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کیا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس اخلاص سے کیا آپ نے، یعنی آپ نے ان سے صلے کی توقع نہیں رکھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی صلہ عطا کرے. میں نے اس لیے ان کے ساتھ کیا کہ میرا میاں ان سے بہت محبت کرتا تھا، تو میرے میاں نے کر کے دکھایا. جب میری شادی ہوئی تو وہ اپنی امی ابو کے لیے چاول بنا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کر کے دکھایا کہ یہ میرا فرض ہے، میں ادا کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے زبردستی نہیں کہا، لیکن میں نے ان کو فالو کیا کہ میرا میاں اتنی محبت کرتا ہے اور وہ میرا اتنا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تو مجھے وہ کرنا چاہیے جو وہ کر رہا ہے. تو اس کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے میں نے ان کے ماں باپ سے بہت محبت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے.